$242 ملین میں فیک ایئرپورٹ فروخت کرنے والا شخص۔ یقیناً آپ کو سن کر حیرانی ہوئی ہوگی کہ ایک شخص نے $242 ملین میں ایک فیک ایئرپورٹ فروخت کر دیا۔ آئیے چلتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف۔ جو شخص بھی انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے اس کو ای میلز موصول ضرور ہوتی ہیں، اکثر وہ ای میلز فراڈ پر مبنی بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح 1995 برازیلین نورو ایسٹی بینک نائجیریا کے منیجر کو ایک کال موصول ہوئی۔ کال کرنے والے شخص نے اپنا تعارف گورنر سینٹرل بینک کے طور پر کروایا۔ کال کرنے والے شخص نے بتایا کہ ہم ابوجا، جو کہ نائجیریا کا ایک بہت بڑا شہر ہے، جہاں پر ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اسکیمر نے بتایا کہ شہر کی ترقی کے لیے وہاں ایک ایئرپورٹ بنانے کا بھی پروگرام بنایا گیا ہے، جہاں کل انویسٹمنٹ $242 ملین ہوگی۔ بینک منیجر کو وہاں انویسٹمنٹ کرنے کا کہا گیا اور ساتھ ہی لالچ دی گئی کہ اس میں سے $10 ملین آپ کو بطور کمیشن ملیں گے۔ بینک مینیجر نے سوچا کہ یہ تو میرا پیسہ ہی نہیں ہے جو انویسٹ ہو رہا ہے، یہ تو لوگوں کا پیسہ ہے، صرف انویسٹمنٹ کرنے سے ہی $10 ملین مجھے مل رہا ہے، تو وہ تھوڑا لاپرواہ اور لالچ میں آ گیا۔ وہ شخص جو گورنر بن کر کال کر رہا تھا اس نے بتایا کہ یہ رقم ایک سے زیادہ بینک انویسٹ کرنے کو تیار ہے اور ایک ایوریج ایئرپورٹ کی سالانہ آمدن کم از کم $250 ملین ہوتی ہے۔ اس لیے آپ فوراً فیصلہ کریں کہ آپ نے انویسٹ کرنی ہے یا نہیں، کیونکہ انویسٹمنٹ کرنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے اور بہت سارے ادارے اور دیگر بینک انویسٹ کرنے کو تیار ہیں۔ تو بینک مینیجر فوراً مان گیا۔ در حقیقت وہ گورنر نہیں تھا بلکہ ایک فراڈ شخص تھا جس کا نام ایمانول تھا۔ در حقیقت وہ خود ایک بینک یونین بینک نائجیریا کا ڈائریکٹر رہ چکا تھا، جس نے اپنی ملازمت کے دوران ایک سکیم بنایا اور اس نے 5 لوگوں کی ٹیم بنائی، ایک فیک ایئرپورٹ کو بنانے اور اس کو بیچنے کا پلان بنایا۔ یہ تمام لوگ کیونکہ فائنینشیل سیکٹر سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے تمام بڑے بڑے نام جو فائنینشیل سیکٹر میں کام کرتے تھے ان کے نام سے واقف تھے۔ انہوں نے ایک فیک لیٹر منسٹری آف ایوییشن کی طرف سے بنایا جو پروفیشنل اور بالکل اوریجنل تھا۔ یہ مختلف بینکوں کو بھیجا گیا، ہر بینک کے حساب سے اس کی لائنز تبدیل کی گئی، جیسا کہ جو لیٹر برازیلین بینک نورو ایسٹی کو بھیجا گیا اس میں بینک مینیجر کو ایڈریس کیا گیا۔ بینک مینیجر کا نام نیلسن ساگاگوچی تھا، جو کہ جاپانی تھا اور نائجیریا میں رہ رہا تھا۔ اس کو جو خط ملا وہ منسٹری کے دستخط شدہ تھا، جس سے وہ پر اعتماد تھا کہ یہ کوئی اسکیم نہیں ہے بلکہ یہ ایک اچھی انویسٹمنٹ ہے۔ اسکیمر نے ساگاگوچی کو کال کی اور اس پروجیکٹ پر مزید بات کرنے کے لیے کہا تو ساگاگوچی نے نائجیریا اس کو بلا لیا، لیکن اسکیمر کا کہنا تھا کہ یہ ملاقات پرائیویٹ ہونی چاہیے کیونکہ اس پروجیکٹ کا ابھی تک کسی کو علم نہیں ہے، اس لیے یہ سیکریٹ رکھنا ہے۔ تو ملاقات لندن میں طے ہوئی، جہاں ساگاگوچی کو ایئرپورٹ پر لیموزین کے ذریعے لیا گیا اور ایک مہنگے ہوٹل کی سویٹ میں رکھا گیا، جہاں ناگاگوچی کو ان پر مزید اعتماد ہو گیا۔ جب میٹنگ ہوئی تو ساگاگوچی نے بتایا کہ وہ انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے، جب آپ کام شروع کریں گے تو ہم رقم دینے کو تیار ہیں، جس پر ایمانول نے کہا کہ نہیں، ہمیں رقم پہلے چاہیے کیونکہ بہت سارے کام میں بہت ساری چیزیں خریدنی ہے، اس لیے رقم ہمیں پہلے چاہیے۔ جس پر ساگاگوچی تھوڑا گھبرا گئے تو ایمانول جو کہ اسکیمر تھا اس نے کہا کہ اگر آپ کو ہم پر اعتماد نہیں تو رہنے دیجیے، کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے دیگر لوگ اور بینک ہیں جو کہ انویسٹ کرنے کو تیار ہیں اور ساتھ ہم $10 ملین کا کمیشن بھی دے رہے ہیں۔ تو ساگاگوچی نے ہمیں بھر لی اور اس کو کہا گیا کہ $3 ملین لندن چھوڑنے سے پہلے ہمیں دینے ہوں گے، جو کہ ساگاگوچی نے لندن چھوڑنے سے پہلے ان کو ٹرانسفر کر دی۔ اسی طرح سال 1995 سے 1998 کے دوران بینک مینیجر ساگاگوچی نے اسکیمر کو رقم ٹرانسفر کی جو کہ تقریباً $242 ملین بنتی تھی۔ اسی طرح سال 1995 سے 1998 کے دوران ساگاگوچی نے ملینز کی رقم ٹرانسفر کر دی اور کسی کو بتایا بھی نہیں۔ ساگاگوچی جو کہ $6 ملین سے زیادہ رقم انٹرنیشنل ٹرانسفر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ $6 ملین سے زیادہ رقم ٹرانسفر کرنے کے لیے ان کو بورڈ کا اپروول لینا پڑتا تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ خود یہ تمام ذمہ داری اپنے اوپر لے کر رقم ٹرانسفر کرتے رہے۔ یہ رقم کسی ایک شہر یا ملک یا ایک اکاؤنٹ میں نہیں ٹرانسفر کی گئی بلکہ یہ رقم امریکہ، ہانگ کانگ، برطانیہ، سوئٹزرلینڈ اور دیگر ممالک میں مختلف اکاؤنٹس میں بھیجی گئی۔ 3 سال میں ساگاگوچی نے $242 ملین کی رقم ٹرانسفر کر دی۔ دوسری طرف ایمانول نے جو رقم حاصل کی وہ نائجیریا اور دیگر ممالک میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر دی۔ جب بینک کا آڈٹ ہوا تو یہ حیران کن تھا کہ بینک کی 1/3 رقم غائب تھی، جس پر بینک مینیجر نے ساری کہانی بتائی کہ اس نے کس طرح یہ رقم ایک ایئرپورٹ کے لیے انویسٹ کی ہے۔ جس پر ساری رقم کو ٹریک کیا گیا تو مسئلہ آیا کہ نائجیریا میں فائنینشیل قوانین ہی نہیں تھے، جس وجہ سے وہ فائنینشیل کنٹرول نہیں رکھتا تھا۔ کس شخص نے نائجیریا میں رقم وصول کی کوئی آئیڈی نہیں تھی۔ جب دوسرے ممالک سے رابطہ کیا تو ایمانول کا نام سامنے آیا لیکن تصویر کوئی نہیں تھی۔ اس طرح ساگاگوچی کو منی لانڈرنگ میں گرفتار کیا گیا جس کو 7 سال کی سزا ہوئی۔ 2003 سے 4 میں
نائجیریا کے صدر نے ایک فائنینشیل کرائم باڈی بنا دی جس نے یہ کیس دوبارہ سے ری انویسٹیگیٹ کیا اور 5 افراد کو گرفتار کیا، جن میں ایک ایمانوئل بھی تھا۔ جب ٹرائل شروع ہوا تو جج نے کیس کی کارروائی روکتے ہوئے کیس کو سٹی آف لیگس میں ٹرانسفر کر دیا۔ ٹرائل کے دوران کمرہ عدالت میں افواہ آئی کہ یہاں ایک بم ہے، تو ایمانوئل کا ٹرائل روک دیا گیا اور تمام کمرے کو سرچ کیا گیا تو کوئی بھی بم نہ ملا، جس سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمانوئل نے یہ فرار ہونے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ ٹرائل کے دوران ایمانوئل کو آفر دی گئی کہ وہ $80 ملین واپس کر دے تو اس کی سزا کم کر دی جائے گی، لیکن ایمانوئل نے کہا کہ نہیں، وہ $10 ملین دے گا، جس کے بعد اس نے $40 ملین کی آفر کی، لیکن پبلک پراسیکیوٹر نے یہ آفر ٹھکرا دی۔ جس کے بعد جب ٹرائل ہوا تو ایمانوئل یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے خلاف جو گواہ لایا گیا تھا وہ بینک مینیجر ساگا گوچی تھا، جس نے ایمانوئل کا تمام کچا چھٹا کھول کر رکھ دیا۔ تو ایمانوئل $80 ملین دینے کو تیار ہو گیا، لیکن پبلک پراسیکیوٹر نے اس وقت وہ رقم بڑھا کر $120 ملین کر دی، جس کو بعد ازاں ایمانوئل نے ادا کیا اور وہاں سے رہائی حاصل کی۔ پھر سال 2016 میں ایمانوئل دوبارہ گرفتار ہوا، لیکن ایک قتل کا کیس تھا جو کہ کسی پراپرٹی کے ڈسپیوٹ پر کیا گیا تھا، لیکن ایمانوئل نے اپنے بیک گراؤنڈ کے مطابق کیس کو رشوت کے ذریعے حل کیا اور اس وقت وہ ایک لگژریس لائف گزار رہا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔